سے اللہ کی مدد انسان کو ملتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جو لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دولت اور شہرت کے راستے پہ ہوتے ہیں، اقتدار کے راستے پہ ہوتے ہیں، راہ خدا پہ تو ہوتے ہی نہیں۔ تو راہ خدا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مدد نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیتوں کا وضو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ جو ریاکار ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ماحول کے اندر اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے، نہ تم نے گھبرانا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، غالب تم ہی آؤ گے۔ غلبہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے، شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، مدد تمہاری کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن۔ اور دوسرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کامل ایمان انسان کے پاس ہو، دوسرا اس میں جد و جہد ہو، ہمت ہو، کام کرے، کوشش کرے، بڑی جلدی تھک نہ جائے، بڑی جلدی ہار نہ مان جائے، بڑی جلدی گھبرا نہ جائے، بڑی جلدی وہ فیصلے کرنے میں تیزی نہ دکھائے۔ اس کے مزاج کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے گی؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی ہے۔ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا ہے۔ نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں۔ صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لی۔ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے۔
दूसरी बात याद रखें, जो लोग बेयकीन होते हैं ना, यकीन की दौलत जिनके पास नहीं होती, उनके पास भी अल्लाह की मदद नहीं होती। अल्लाह की मदद तो यकीन वाले लोगों को मिलती है। जिन लोगों का यकीन मजबूत होता है ना, उनको मदद मिलती है। और फिर जो मुस्तकिल ड्यूटी करते हैं, मुस्तकिल थोड़ा सा काम करने के बाद जो थक जाए, थोड़ी सी कोशिश के बाद जो परेशान हो जाए, उन लोगों को अल्लाह की मदद नहीं मिला करती। अल्लाह की मदद उन लोगों को मिलती है जो मुस्तकिल कोई काम करते हैं, जो कोई ड्यूटी करते हैं, जो कोई काम सर अंजाम देते। इसी तरह जो लोग मुस्तकिल काम करते हैं उन्हें मदद मिलती है, जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते उन्हें अल्लाह की मदद नसीब नहीं होती। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो उस पर डट गए, ये वो लोग हैं जिनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों का भी नुज़ूल फरमा देता है। अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल कर देता है इन लोगों के। तो मुस्तकिल काम करने से अल्लाह की मदद मिलती है। तो जो लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते वो इससे माज़अल्लाह महरूम हो जाते हैं। फिर जुल्म से अल्लाह की मदद रूठ जाती है। जब लोग जुल्म और ज़्यादती करते हैं फिर उन्हें अल्लाह की मदद नसीब नहीं होती। किसी मुआशरे में भी अगर जुल्म आम हो जाता है तो वहाँ से रहमत इलाही रूठ जाती है। फिर इसी तरीके से जो लोग तसन्नो करते हैं, रियाकारी करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन कुछ लोगों से फरमाएगा, उनसे जाके अजर मांगो जिन्हें दिखाने के लिए तुमने अमल किए थे, मेरे लिए तो किए ही नहीं। अल्लाह की मदद रूठ गई, नाराज हो गई। तो ऐसे लोगों से भी मदद इलाही नाराज हो जाती है। फिर रिस्क हराम के जो लोग आदी हो जाते हैं, हराम के, मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए महबूब फरमा दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए हैं, इन्होंने गुनाह किए हैं, रब की नाफरमानी की है, अपनी जान को दोज़ख का माज़अल्लाह सजावार कर लिया है, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, मेरे उन बंदों से फरमा दे क्या, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इनसे फरमा दे कि ये अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये थी माफ़ी। और वो जो मैंने कहा ना, ज़रा गर्दन झुकाए और फिर पेशानी भी चूम ले, बिला मिसालो बिला तशबीह, आगे फरमा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये इस होने वाली इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मालिक ये एक दफा ही होगा, ये आज ही रहमत आई है, ये किसी एक मखसूस वक्त, एक मखसूस मौके या किसी मखसूस तारीख के लिए ऐसा है? फरमाया नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला। ये उस करीम का हमेशा का तरीका है कि वो गफूर भी है और वो रहीम भी है, माफ कर देता है। और इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमाएगा। मुझे बताइए, हामते कांपते लरसते सहमे डरते कब कभी वजूद पे तारी हुई बंदे मैदाने महशर में जमा हो, उन्होंने खबर हो कि डायरी तो खुल गई, ऑडियो वीडियो तो चल गई, पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए, छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहां तक आ गई, बंदा डरे कांपे और अचानक आवाज़े करम आए, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है? उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है, वो तसल्ली क्या? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। दोस्तों, शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरिब, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहें तो हल एक ही है, इधर उधर ना देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करें और ये जहन बनाएं को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे कोई कितना। और फिर हुजूर ने एक बात इरशाद की, कुछ बातें ऐसी हैं
جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رعنائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے. ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات. یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا. اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے. معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی. رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں. آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا. ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے. رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے. اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے. تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے. تسی تے میں دسو گا جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں. حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے. رحمت دا دریا الہی. یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی. رحمت دا دریا الہی ہر دم، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے. میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف. رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا. اس کا معنی کیا ہے سمجھو. درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم، ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا. بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی. دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت. اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. صبح بھی کرم، شام بھی کرم. وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے. جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا. بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے.
اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے ہیں، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بچ جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے، یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور بتا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ ساری زندگی کوئی رب کی عبادت کرے، ایک سجدہ بھی معاذ اللہ کسی بت کو کر دے، پچھلی ساری عبادتیں اکارت چلی گئی، مشرک ہو جائے گا۔ ایک منٹ کی بھی ملاوٹ دین برداشت۔ سمجھوتا کیسے کر لیتے ہیں لوگ اصولوں پر؟ نہ کریں سمجھوتا، آپ ذرا کھڑے ہونا سیکھیں، آپ تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، آپ تھوڑا اپنا مورال بلند کریں، آپ کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اصولوں پر سمجھوتا نہیں، دوسرا دھمکیوں کی پرواہ نہیں۔ زندگی جو ہوتی ہے نا، اس نے بہرحال ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے نیک، جائز اور دینی مقصد کے راستے میں دھمکیوں کی پرواہ کرنے لگ جائے، وہ خیال ہی نہ کرے کہ میں دین بیان کر رہا ہوں اور پھر دو چار باتیں پوری ہوئی نہیں اور وہ ڈر جائے، تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ایک دو چار پانچ منٹ کے اندر بلیک میل ہو جاتے ہیں لوگ، کوئی برداشت ہی نہیں کر پاتے، نتیجے اس کے ٹھیک نہیں نکلتے۔ یہ کام بھی کفار نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سلسلہ جب آگے چلا تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ساری برادری اکٹھی ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آ گئے۔ یہی چچا تھے جو حضور کی ہر حوالے سے طرفداری بھی کرتے تھے، حمایت بھی کرتے تھے۔ وہ آئے، آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہاں تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں معاذ اللہ، یہاں پھر آپ تیار ہو جائیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور شدید انداز میں بات کی۔ جناب ابو طالب نے ایک دفعہ تو ٹال دیا، وہ دوسری دفعہ پھر آ گئے، آپ سے کہا تھا پر آپ نے بات نہیں کی، آپ دیکھ لیجئے، یہاں آپ حمایت چھوڑ دیں، ہم جانے وہ جانے۔ اور شدید دھمکی دی انہوں نے۔ جناب ابو طالب اب بوڑھے تھے، اور پھر یہ کہ ساری برادری
انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بلایا، سرکار تشریف لائے تو کہا بھتیجے میں نے ہر موقع پر آپ کی مکمل حمایت کی ہے، میں ساری برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ باز آ جائیں، یہاں پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا مقصد کے لیے عزم ہے۔ نوجوانوں سنو اور یاد رکھو، کریم فرمانے لگے کہ ذرا لفظوں کی حرارت دیکھنا اور جملوں کا روب دیکھنا اور گفتگو کا ولولہ دیکھنا۔ کریم فرمانے لگے چچا یہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کے رکھیں اور دوسرے پر چاند لا کے رکھیں تو دین کی تبلیغ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور چچا دو ہی باتیں ہیں، یا دین غالب آ جائے گا یا میں اپنی جان دین کے رستے میں پیش کر دوں گا۔ یہ رسول پاک کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو جان لڑا کے کرنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ کو پھر پوری مشقت کے ساتھ زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ چپ کر کوئی گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، کسی قسم کا لفظ زبان پہ اعتراض کا نہ لانا، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔